تو ایسے موقع پر ایسی بات بولنا جس میں جھوٹ بھی نہ ہو. جیسے ہجرت کے موقع پر جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے تو اس وقت مکہ والوں نے آپ کو پکڑنے کے لیے چاروں طرف اپنے ہر کارے دوڑا رکھے تھے اور یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام کے طور پر دیے جائیں گے. اب اس وقت سارے مکہ کے لوگ آپ کی تلاش میں سرگردہ تھے. راستے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے جاننے والا ایک شخص مل گیا. وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جانتا تھا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا تھا. اس شخص نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کون صاحب ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ چاہتے تھے کہ آپ کے بارے میں کسی کو پتہ بھی نہ چلے. آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو آپ پتہ چل جائے دشمنوں کو اور دشمنوں تک آپ کے بارے میں اطلاع پہنچ جائے. اب اگر اس شخص کے جواب میں صحیح بات بتا دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان خطرے میں اور اگر نہیں بتاتے تو جھوٹ بولنا لازم آتا ہے. اب ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتے ہیں. چنانچہ انہوں نے جواب دیا کہ ھذا الرجل یہدینی السبیل، یہ میرے رہنما ہے جو مجھے راستہ دکھاتے ہیں. اب آپ نے ایسا لفظ ادا کیا جس کو سن کر اس شخص کے دل میں خیال آیا کہ جس طرح عام طور پر سفر کے دوران راستہ بتانے کے لیے کوئی رہنما ساتھ رکھ لیتے ہیں اس قسم کے رہنما ساتھ جا رہے ہیں. لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دل میں یہ مراد لیا کہ یہ دین کا راستہ دکھانے والے ہیں، جنت کا راستہ دکھانے والے ہیں، اللہ کا راستہ دکھانے والے ہیں. آپ دیکھیے کہ اس موقع پر انہوں نے صریح جھوٹ بولنے سے پرہیز فرمایا بلکہ ایسا لفظ بول دیا جس سے وقتی کام بھی نکل گیا اور جھوٹ بھی نہیں بولنا پڑا. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ فکر عطا فرما دیتے ہیں کہ زبان سے کوئی کلمہ خلاف واقعہ اور جھوٹ نہ نکلے پھر اللہ تعالیٰ ان کی اس طرح مدد بھی فرماتے ہیں. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں کے خلاف جہاد میں بڑا حصہ لیا تھا. آپ کے علاوہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی وغیرہ ان سب حضرات نے اس جہاد میں بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے. اب جو لوگ اس جہاد میں شریک تھے آخرکار انگریزوں نے ان کو پکڑنا شروع کیا، چوراہوں پر پھانسی کے تختے لٹکا دیے اور ہر محلے میں مجسٹریٹوں کی مصنوعی عدالتیں قائم کر دی تھی. جہاں کہیں کسی پر شبہ ہوا اس کو مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا اور اس نے حکم جاری کر دیا کہ اس کو پھانسی پر چڑھا دو. پھانسی پر اس کو لٹکا دیا گیا. اسی دوران ایک مقدمہ میرٹھ میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بھی قائم ہو گیا اور مجسٹریٹ کے یہاں پیشی ہو گئی. جب آپ مجسٹریٹ کے سامنے پہنچے تو اس نے پوچھا کہ تمہارے پاس ہتھیار ہے؟ اس لیے کہ اطلاع یہ ملی تھی کہ ان کے پاس بندوقیں ہیں اور حقیقت میں حضرت کے پاس بندوق تھی. چنانچہ جس وقت اس نے سوال کیا اس وقت حضرت کے ہاتھ میں تسبیح تھی. آپ نے وہ تسبیح اس کو دکھاتے ہوئے فرمایا یہ ہے ہمارا ہتھیار. یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس ہتھیار نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جھوٹ ہو جاتا. آپ کا حلیہ بھی ایسا تھا کہ بالکل درویش صفت معلوم ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد بھی فرماتے ہیں. ابھی سوال جواب ہو رہا تھا کہ اتنے میں کوئی دیہاتی وہاں آ گیا. اس نے جب دیکھا کہ حضرت سے اس طرح سوال جواب ہو رہے ہیں تو اس نے کہا ارے اس کو کہاں سے پکڑ لائے، یہ تو ہمارے محلے کا مؤذن ہے، یعنی مؤذن صاحب ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلاصی عطا فرمائی. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں. چاروں طرف پولیس تلاش کرتی پھر رہی ہے اور آپ چھتہ کی مسجد میں تشریف فرما ہے. وہاں پولیس پہنچ گئی. مسجد کے اندر آپ اکیلے تھے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی کا نام سن کر انہوں ذہنوں میں تصور آتا تھا کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں. آپ تو شاندار قسم کے لباس اور جبہ قبہ پہنے ہوں گے. وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا. آپ تو ہر وقت ایک معمولی لنگی ایک معمولی کرتا پہنے ہوئے تھے. جب پولیس اندر داخل ہوئی تو یہ سمجھا کہ یہ مسجد کا کوئی خادم ہے. چنانچہ پولیس نے پوچھا کہ مولانا قاسم صاحب کہاں ہیں؟ آپ فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور ایک قدم پیچھے ہٹ کر کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہاں تھے، اور اس کے ذریعے اس کو یہ تأثر دیا کہ اس وقت یہاں موجود نہیں ہے.
لیکن زبان سے یہ جھوٹا کلمہ نہیں نکلا کہ یہاں نہیں ہے، چنانچہ وہ پولیس واپس چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے وقت میں بھی جب کہ جان پر بنی ہوئی ہو، اس وقت بھی یہ خیال رہتا ہے کہ زبان سے کوئی غلط لفظ نہ نکلے، زبان سے صریح جھوٹ نہ نکلے، اور اگر کبھی مشکل وقت آ جائے تو اس وقت بھی توریہ کر کے اور گول مول بات کر کے کام چل جائے۔ یہ بہتر ہے، البتہ اگر جان پر بن جائے، جان جانے کا خطرہ ہو یا شدید ناقابل برداشت ظلم کا اندیشہ ہو اور توریہ سے اور گول مول بات کرنے سے بھی بات نہ بنے، تو اس وقت شریعت نے جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دے دی ہے، لیکن اس اجازت کو اتنی کثرت کے ساتھ استعمال کرنا جس طرح آج کا استعمال ہو رہا ہے، اس کا استعمال ہو رہا ہے، یہ سب حرام ہے اور اس میں جھوٹی گواہی کا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔